السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان۔ آج ہم دیکھیں گے کہ میرے کپتان کے حق میں پے در پے عدالتی فیصلے آنے کے بعد کیا میرا شیر گھبرا گیا ہے۔ ناظرین، میرے شیر کے گھبرانے کی کہانی بڑی دلچسپ ہے۔ تحریک عدم اعتماد کے بعد میرے شیر کی حکومت قائم ہوئی تو اس نے سیاست کے جنگل میں نئے قوانین متعارف کرائے۔ اگر کسی نے میرے شیر کے خلاف احتجاج کرنے کی کوشش کی تو آدھی رات کو ان کے گھروں پر چھاپے مارے گئے۔ میرے کپتان پر ریاست سے غداری سمیت مختلف مقدمات بنائے گئے۔ سیاست کے جنگل میں احتساب اور انتخابات سے متعلق نہ صرف نت نئی دلیلیں اور تعویلیں تراشی گئیں بلکہ میرے شیر کی سلطنت کو دیوالیہ ہونے سے بچانے کے لیے کڑے معاشی فیصلے بھی کیے گئے، جس پر جنگل کے مکینوں کی چیخیں بھی نکلی، لیکن اس سب کے باوجود میرا شیر گھبرایا نہیں۔ جنگل میں انتخابات ہوئے تو انصاف کے ترازو کے پلڑے نہ صرف برابر کیے گئے بلکہ کہا جاتا ہے کہ حلقے سے میرے شیر کے حق میں جھکا بھی دیے گئے۔ اس کی جیت کے لیے ایک حلقے کے دو فارم 47 بھی جاری کیے گئے۔ انتخابات کی ساکھ پر اگر کسی نے انگلی اٹھانے کی کوشش کی تو میرے شیر نے انصاف کے لیے اپنی مرضی کے منصف چننے کے لیے سیاست کے جنگل میں ایک نیا آرڈیننس بھی جاری کر دیا، لیکن اس سب کے باوجود بھی اب میرا شیر گھبرایا ہوا نظر آتا ہے۔ ناظرین، میرے شیر کو ملکی عدالتوں سے گلہ ہے۔ وہ کبھی عدالتوں میں موجود کالی بھیڑوں کا ذکر کرتا ہے تو کبھی اس کے لشکر کا کوئی فرد حکومتی معاملات میں رخنہ ڈالنے کی کوشش کرنے پر آئینی ہاتھوں سے نمٹنے کی دھمکی لگاتا ہے۔ شاید میرا شیر اب گھبرا گیا ہے۔ یہی نہیں، میرے شیر کی حکومت نے بڑے زور و شور سے میرے کپتان پر سائفر، عدت میں نکاح، القادر ٹرسٹ، توشاخانہ کرپشن اور سانہ 9 مئی کو بنیاد بنا کر درجنوں مقدمات بنائے، لیکن اب عدالتوں سے میرے کپتان کو ان تمام مقدمات میں کسی نہ کسی صورت میں ریلیف ملنا شروع ہو گیا ہے۔ عدالتیں میرے شیر کی حکومت سے ثبوت مانگتی ہیں تو وہ لاجواب ہو جاتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اب میرا شیر گھبرا گیا ہے۔ 2 ہفتے قبل میرے شیر نے تحریک انصاف پر پابندی لگانے کا فیصلہ کیا تو اس کے اتحادیوں نے اتنے بڑے فیصلے کا بوجھ اٹھانے میں ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا۔ جب میرے شیر نے کابینہ کا اجلاس طلب کیا تو اس میں میرے کپتان کی جماعت پر پابندی کا دور دور تک ذکر ہی نہیں تھا۔ شاید اتنے بڑے فیصلے کا اکیلے بوجھ اٹھانے سے میرا شیر گھبرا رہا ہے۔ ناظرین، میرا کپتان اور اس کی جماعت تو ایک طرف، میرا شیر اب اپنی اتحادی جماعت سے بھی ڈرا اور سہما ہوا نظر آتا ہے۔ 3 ہفتے قبل صدر مملکت اپنے پہلے دورے پر لاہور تشریف لائے تو ان کے استقبال کے لیے شیر کے لشکر میں سے کوئی بھی ایئرپورٹ پر موجود نہ تھا۔ یہی نہیں، میرے شیر کی صوبائی حکومت نے صدر مملکت کی سالگرہ مینار پاکستان کے سامنے منانے کی اجازت دینے سے بھی انکار کر دیا۔ شاید میرا شیر اپنی اتحادی جماعت سے بھی گھبرا گیا ہے۔ ڈر اور خوف کے سائے اب میرے شیر کے دفاعی حصار تک بھی پہنچ چکے ہیں۔ سیاست کے جنگل کا سینئر وزیر ان خدشات کا اظہار کر رہا ہے کہ سرگوشیاں ہو رہی ہیں کہ عام انتخابات کو کالعدم قرار دینے کے لیے اکتوبر میں درخواست سپریم کورٹ میں لگائی جائے گی۔ دوسری جانب میرے کپتان کے اہم کھلاڑی کا اعتماد بھی عروج پر ہے۔ اب وہ برملا کہہ رہے ہیں کہ دسمبر تک حالات ٹھیک ہو جائیں گے اور ہمیں اکثریت مل جائے گی۔ کوششاں یہ بھی ہوئی ہیں کہ اکتوبر آ لین دیو انہوں پھر الیکشن بھی جڑا ہے ساڈے اگے لگی دی ہے درخواست اسی وہ بھی نبڑ لواں گے۔ جو سپریم کورٹ میں الیکشنز کے بارے میں آڈٹ کرنے کے حوالے سے جو آڈٹ باقی جو ہے کہ جی نل اینڈ وائڈ قرار نل اینڈ وائڈ we'll defend every inch of whatever space has been given to us by the elections of February 8th. بالکل absolutely. کچھ چیزیں آپ دیکھ نہیں سکتے لیکن آپ کو احساس ہوتا ہے، ایکسیکٹ سینس ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے میں محسوس کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی آئندہ وقت جو ہے نا تحریک انصاف کا ہے۔ مجھے امید ہے یہ دسمبر تک جو ہے نا حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ میں جو سمجھتا ہوں کیونکہ ہماری سیٹیں اتنی آ جائیں گی کہ ہم اپنی حکومت بنا سکیں گے۔ آنے والے وقت میں حالات تحریک انصاف کے لیے بہتر ہو جائیں گے۔ کیا یہ تجزیہ ان سیاستدانوں کا درست ہے یا نہیں؟ آج عمران خان صاحب کو 12 مختلف مقدمات میں جو ان کا جسمانی ریمانڈ تھا اسے منسوخ کر دیا گیا لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے، اور ساتھ ہی ساتھ عمران خان صاحب کی جانب سے ایک درخواست بھی آج کورٹ میں جمع کروائی گئی کہ انہیں فوج کے حوالے نہ کیا جائے۔ اس سلسلے میں ایک اسٹے آرڈر جو ہے وہ جاری کر دیا جائے۔ آخر یہ کیا ہونے جا رہا ہے اس پہ تفصیل سے بات کریں گے۔ اپنے پینلسٹ کا انٹروڈکشن کراؤں گا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار اینکر پرسن نصر اللہ ملک صاحب۔ ملک صاحب بہت شکریہ، آپ تشریف لے کر آئے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں تجزیہ کار ہیں، اینکر پرسن ہیں سمینہ پاشا صاحب، بہت شکریہ سمینہ، اور سینئر تجزیہ کار اینکر پرسن مزمل سہروردی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ سہروردی صاحب، آپ تشریف لے کر آئے۔ میں ملک صاحب سب سے پہلے آپ سے آغاز کروں گا۔ سر، 12 مختلف مقدمات پہ اتنا بڑا ریلیف، جسمانی ریمانڈ منسوخ، اور ساتھ ہی ساتھ ویڈیو کے ذریعے ان کی جو حاضری ہے اس سلسلے میں بھی کہہ دیا گیا کہ جناب ایسے نہیں چلے گا۔ تو ابھی 72 گھنٹے گزرے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کو، اور وہ یہ گلہ کر رہے تھے کہ 9 مئی کے حوالے سے انصاف جو ہے وہ اس طرح نہیں مل رہا جس طرح ہونا چاہیے۔ تو 72 گھنٹے میں سر دیکھیں صورتحال پیچیدہ تو ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جس بات کا گلہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ یا فوج پاکستان کر رہی ہیں
وہ اس لیے گلا کر رہی ہیں کہ اس قسم کے جب فیصلے آئیں گے یا اس قسم کا اگر ریلیف ملے گا تو ان کو اس بات کا شکوہ بھی ہے، گلا بھی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ خلاف آئین اور قانون بھی ہے. ٹھیک. اب کہا جاتا ہے جی کہ ان پراسیکیوشن ٹھیک نہیں ہو رہی، ثبوت نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے پاس ثبوت اس سے بڑے کیا ہو سکتے ہیں کہ ایک شخص جانے کا وہاں اعلان کرتا ہے، لبرٹی سے چلتا ہے، کور کمانڈر ہاؤس پہنچتا ہے، اندر داخل ہوتا ہے، فتح کا اعلان کر دیتا ہے، اس کے بعد ہم ثبوت کیا لے کر آئے. اب یہ وہ کلیش ہے عدلیہ کا جس ملک کے اندر اصل میں آپ نے بھی پاکستان کی سیاسی تاریخ کو دیکھا ہوگا، مختلف مواقع پہ عدلیہ کی اسٹیبلشمنٹ بن کر آتی ہے. وہ اپنے مسئلے دکھاتی ہے، اسٹیبلشمنٹ خود اپنے مسئلے دکھاتی ہے، کبھی کوئی سیاستدان اپنے مسئلے دکھاتے ہیں. لیکن اس جنگ کو جیتتا وہی ہے جس کے مسئلے مضبوط ہوتے ہیں، اس کے اعصاب بھی مضبوط ہوتے ہیں. ٹھیک. یہ ایک اعصاب کی جنگ ہے، اس سے ہم مانیں یا نہ مانیں، یہ جنگ فوری ختم ہوتی مجھے نظر نہیں آتی. اگر یہ ریلیف مل بھی جاتا ہے، عمران خان صاحب کیوں جانا چاہتے ہیں کہ اسٹے آرڈر کروانا چاہتے ہیں کہ مجھے ملٹری کے حوالے، کورٹس کے حوالے نہ کیا جائے؟ کیونکہ اگر اس وقت افواج پاکستان یہ سمجھتی ہیں کہ اگر ان کو ریلیف نہیں ملتا تو ان کے پاس آپشن تو موجود ہے. سپریم کورٹ کا معاملہ جس دن وہاں سے فیصلہ آ گیا، وہ یہ سارے کیسز ملٹری کورٹس میں لے جائیں گے. ٹھیک. اب یہ لڑائی ہمیں ختم ہوتی ہوئی دکھائی دیتی نہیں ہے، اگرچہ یہ بڑھ کے ماری جا رہی ہیں. دسمبر، اکتوبر، نومبر، خدشات کے جو اظہار بھی کیے جاتے ہیں، جو خواجہ آصف صاحب نے بات کی، وہ بھی میرے خیال میں وہ سیاسی کارڈز ہیں جو استعمال کیے جا رہے ہیں. نہیں، آپ نے کہا کہ جی ایک سائیڈ یہ سمجھتی ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے نہیں ہو رہے، لیکن آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، اس کا فیصلہ تو پھر ملک کی عدالتوں نے کرنا ہے نا. نہ آپ کر سکتے ہیں، نہ میں کر سکتا ہوں، نہ کوئی اور کر سکتا ہے. اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ عدالتوں کے فیصلے درست ہوں یا صحیح ہوں، ہم نے اس کو تسلیم کرنا ہے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں فیصلے ماضی کے ہوں یا آج کے پولیٹیسائز ہوئے ہیں، ہمیشہ سے پولیٹیکل فیصلے ہوئے ہیں. دیکھیں آپ جس طریقے سے پاناما کیس سے اب آغاز کرنا، اس سے پیچھے بھی اب چلے جائیں. جب کہا جاتا ہے جوڈیشل ایکٹیویزم ہوتا ہے اس ملک کے اندر، یہی ہوتا ہے نا جب آپ فیصلے کرنے پہ آتے ہیں اپنی مرضی کے فیصلے کرتے ہیں. آپ کو کیا سوال چاہیے؟ میں تو اکثر لوگوں سے سوال کرتا ہوں یا ان جج صاحبان سے بھی بصد احترام درخواست کرتا ہوں، ایک بندے کو اگر اس سے زیادہ ایویڈنس کیا چاہیے کہ ایک بندہ خود اعلان کر رہا ہے کہ ہم نے اسکور کمانڈر اس کو فتح کر لیا. اب اس کی بھی ضمانت اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو پھر آئین، قانون اور قانون شہادت کہاں رہ جائے گا؟ ٹھیک. مجھے اجازت دیجیے گا سمینہ، یہ جو ملک صاحب جو بات کر رہے ہیں نا، اس پروگرام کے آغاز سے پہلے یہ چیز میرے ذہن میں نہیں تھی، لیکن یہ جس طریقے سے انہوں نے میرے سوال کا جواب دیا نا، مجھے یہ امپریشن آیا، مجھے کریکٹ کر دیجیے گا اگر وہ غلط ہے، مجھے امپریشن یہ آیا کہ یہ مجھے وارن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی این جے گا نا، پھر انتظار کرو، پھر دیکھنا کی ہوتا ہے. پھر مطلب وہ پھر سارا کچھ جو ہے نا وہ لپیٹ دیا جائے گا، پھر صرف ایک ہی ڈائریکشن میں فیصلے جو ہے وہ ہوں گے. تو آپ کو بھی یہی لگ رہا ہے کہ میں جو ازیوم کر رہا ہوں ان کی بات سے وہ یہ صحیح ہے؟ صحیح ہے منصور. پہلے تو مجھے خدشہ ہے کہ آپ کے پروگرام کے بعد اکثر شعر جو ہیں وہ باہر آ کے احتجاج شروع کر دیں گے کہ ہمارا نام غلط طور پر آپ استعمال کرتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی گھبرانے والا یا دلیرانہ فیصلے نہ کرنے والا بندہ کیسے شعر ہو سکتا ہے. تو میرا خیال ہے پہلے تو شعر احتجاج کر دیں گے، اس پہ ذرا آپ نظر ثانی کر لیں. دوسرا جو آپ کا سوال ہے، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. یہ بظاہر نظر آ رہا ہے ابھی تک کا اگر ہم پیٹرن دیکھیں کہ پورا زور لگ رہا ہے اور دونوں طرف سے لگ رہا ہے، اور کہیں سے بھی کوئی نہ لچک ہے اور نہ کوئی پیچھے ہٹنے کو تیار ہے. تو یہ بات بالکل آپ خارج از امکان قرار نہیں دے سکتے جو ملک صاحب جس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر مزید آگے یہ لڑائی بڑھی اور اسٹیبلشمنٹ کو یہ لگا کہ ان کو جو لگتا ہے کہ جہاں پر وہ وکٹم تھے یا جہاں ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اگر وہ ریلیف نہیں مل رہا عدلیہ کی طرف سے، تو وہ یقیناً کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. یہ خدشہ ہم بالکل پاکستان میں رہتے ہوئے بالکل ایک طرف نہیں کر سکتے، کیونکہ ہماری ایک ہسٹری ہے. ایک چیز میں ضرور کامنٹ کروں گی، جو ملک صاحب ابھی بات کر رہے تھے کہ جوڈیشل ایکٹیویزم کی جو ڈفرینس اب ہمیں نظر آ رہا ہے نا منصور، وہ یہ ہے کہ پہلے جوڈیشل ایکٹیویزم تب ہوتا تھا جب اسٹیبلشمنٹ عدلیہ کے پیچھے کھڑی ہوتی تھی. وہ جو جوڈیشل ایکٹیویزم تھا وہ یوزلی وہ تھا جب اسٹیبلشمنٹ جو چاہ رہی ہوتی تھی عدلیہ اسی کے حق میں ایکٹیو ہوئی نظر آتی تھی ہمیں. اب یہ سچویشن ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کی خواہش ہے، جو رضا ہے، عدلیہ اس کے خلاف ہمیں نظر آ رہی ہے. تو اس لیے یہ ایک ڈفرینٹ سینیریو ہے، لیکن اس سینیریو سے نکلے گا کیا یہ دیکھنا ہوگا. جہاں تک یہ بات آپ کر رہے ہیں کہ ریمانڈ کیوں ختم کر دیے گئے، جسمانی کالعدم قرار دے دیے گئے، تو اس میں بڑی سمپل بات ہے کہ جو آئین اور قانون کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں وہ شواہد کی بنیاد پر ہوتے ہیں. اور آج جتنے بھی کورٹ رپورٹرز وہاں پر موجود تھے وہ سب یہ بتا رہے تھے کہ کس طرح سے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب، پروسیکیوٹر بالکل ہر بات کے جواب میں
بے بس اور لاجواب نظر آ رہے تھے. جب الیکشن ہونا تھا تو ہمیں سب کو نظر آ رہا تھا کہ پی ٹی آئی کے کاغذات چھینے جا رہے ہیں, ان کے جو تجویز کنندہ تائید کنندہ ہیں وہ اغوا ہو رہے ہیں, امیدوار اغوا ہو رہے ہیں, وہ جلسے نہیں کر پا رہے تھے, کیمپین نہیں کر پا رہے تھے, سب ہو رہا تھا. پھر اس کے باوجود بھی جب وہ عدالت جاتے تھے تو کہا جاتا تھا آپ کچھ ثابت ہی نہیں کر پا رہے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہے, لیکن آپ اگر اس کو ثابت نہ کر پائیں تو عدالت اور جج کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کس بنیاد کے اوپر کہیں کہ جی یہ ہو رہا ہے. اب یہ چیز آپ بھلے ٹی وی ٹاک شوز میں بیٹھ کر یا باہر پریس کانفرنسز میں یہ کہیں کہ بہت شواہد ہے بہت, لیکن جب وہاں پر آپ شواہد نہیں دے رہے تو جج صاحب کیسے آپ کے حق میں فیصلے سنا دیں. مزمل صاحب یہ دیکھنا پڑے. مزمل صاحب یہ جو بھی سیناریو بن رہا ہے تو سر شواہد جب دیے نہیں جا رہے تو جج بیچارہ کیا کرے گا سر؟ اس کے بعد یہ گلہ کر دینا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ خوش نہیں ہو رہی کیونکہ کیسز ان کی مرضی کے مطابق نہیں چل رہے, جسٹیفائڈ ہے آپ کے خیال میں یہ بات؟ دیکھیں, مسلمہ قانون ہے کہ عدالتیں تفتیش میں مداخلت نہیں کرتی. ٹھیک ہے نا, عدالتیں تفتیش ہونے کے بعد ٹرائل کرتی ہیں. ملزم کی بے گناہی یا گناہ گار ہونے کا فیصلہ ضمانت میں نہیں ہونا, ریمانڈ پہ نہیں ہونا, وہ ٹرائل میں ہونا ہے. جوڈیشل ایکٹیویزم یہ ہے کہ ریمانڈ میں شواہد مانگے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ میری بات, جو جس چیز کی سٹیج وہ کہتے ہیں جی آج ابھی شواہد بتائیں ہمیں جج صاحب, بھئی ابھی تو ریمانڈ ہے, ابھی تفتیش ہونی ہے, چلان جائے گا تو شواہد بتائیں گے نا. ٹھیک ہے, آپ میری بات سمجھیں. دس از جوڈیشل ایکٹیویزم کہ عدالتیں تفتیش میں مداخلت کر رہی ہیں ایک شخص کو بچانے کے لیے. اچھا, جو آج سے پہلے نہیں ہوتا تھا. ٹھیک ہے نا, جب آپ تفتیش روکتے ہیں کسی معاملے کی تو آپ جب تفتیش ہی نہیں ہونے دیں گے تو پھر ملزم کو جو گناہ گار حکومت نے یا پروسیکیوشن نے کہاں سے کرنا ہے. ٹھیک ہے, جب آپ نوٹس ہی معطل کر دیں گے ایف آئی اے کا, جب آپ الیکشن کمیشن کا نوٹس ہی معطل کر دیں گے. مطلب میں آپ کو اس کی ایک مثال بتاتا ہوں. ٹھیک, کہ عمران خان صاحب کے دور میں کے پی میں بلدیاتی الیکشن ہو رہے تھے. پہلا راؤنڈ ہار گئے, ایک آرڈیننس جاری کر دیا کہ وزیر اعظم وزیر اعلیٰ وزراء کو کیمپین کرنے کی اجازت ہے. آرڈیننس جاری کر دیا کیونکہ آپ پہلا راؤنڈ ہار گئے تھے. اب آپ کو پتہ تھا دوسرے راؤنڈ میں جنازہ نکل جائے گا, آپ خود جانا چاہتے تھے. الیکشن کمیشن آپ کو نوٹس دیتا تھا کہ یہ غیر آئینی آرڈیننس ہے, آپ پھر پہنچ جاتے تھے, وہ جرمانہ کرتا تھا, آپ ہائی کورٹ سے جا کے سپریم کورٹ سے سٹے لے لیتے تھے, وہ بھی 50,000 آپ سٹے لے لیتے تھے. اس طرح آپ عدالتوں کے پیچھے چھپ کر دھاندلی کرتے تھے. آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ آرڈیننس کے ذریعے آپ دھاندلی کرتے تھے. آج جو بہت نیک پارسا بنے ہوئے ہیں وہ اس ملک میں ڈسکا سے لے کر کے پی کے بلدیاتی انتخابات تک دھاندلیوں سے رونتے تھے, آرڈیننس کے ذریعے دھاندلی کرتے تھے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سٹیج نہیں ہے. مطلب مجھے حیرانگی ہے کہ جسمانی ریمانڈ کے دوران شواہد مانگے جا رہے ہیں کہ شواہد نہیں. وہ اس میں ایک جو ریزن ہے, ایک ریزن چونکہ آج یہ ڈسکس بھی ہوا ہے کورٹ کے اندر, وہ یہ ہے کہ جناب یہ گرفتاری اگر آپ نے ڈالنی تھی تو یہ پہلے بھی تو ڈالی جا سکتی تھی. عمران خان صاحب تو سال سے اوپر ہو گیا, اب اندر ہے, آپ پہلے ڈال سکتے تھے. آپ اس وقت کیوں ڈالتے ہیں؟ پہلے ایک شخص کو ایک ریلیف ملتا ہے کہ اس سے آپ پھر گرفتاری ڈالتے ہیں, پھر ایک سے ریلیف ملتا ہے, پھر تیسرے میں ڈالتے ہیں. یہ سرکل کے اوپر بھی تو پھر کورٹ شک میں جاتا ہے نا کہ آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں. ایسا 1000 مثالیں ہیں. تو غلط ہے نہیں, پر صرف عمران خان کے لیے غلط ہیں, باقی سب کی گرفتاریاں جائز ہیں. باقی یہاں تو کورٹس یہ دیکھیں, یہ پاکستان کا نظام انصاف جو ہے نا یکساں نظام انصاف پر قائم ہے, کوئی عمران خانی نظام انصاف پر قائم نہیں ہے کہ آپ 24 کروڑ کے لیے اور نظام انصاف ہے اور ججز کے لیے عمران خان کے لیے اور نظام انصاف ہے. یہ عمران خان کے لیے سنہری اصول ہیں اور باقیوں کے لیے عام اصول ہیں. یہاں تو طے کر دیں کہ گرفتاری جو ہے نئے کیس میں ڈالی ہی نہیں جا سکتی 24 کروڑ عوام کے لیے, لیکن اگر آج پنجاب میں, سندھ میں, کے پی میں, بلوچستان میں ڈال رہی ہیں اور صرف عمران خان کی نہیں ڈال سکتی تو پھر سوال ہوگا کہ یہ غیر معمولی انصاف ہے. ملک صاحب, یہ اس سارے معاملے کے اندر ایک اور ایلیمنٹ بھی آتا ہے نا, وہ یہ ہے کہ واقعی اگر گرفتاریاں آپ نے ڈالنی ہیں تو سر وہ یہ جو پریس کانفرنس کرنے کے ذریعے آپ کی ضمانت ہو جاتی ہے, آپ کے سارے حالات بدل جاتے ہیں, جذبات بدل جاتے ہیں, آپ اگر اندر ہوتے ہیں تو آپ ریلیف بھی ہو جاتے ہیں. یہ بھی ہم نے دیکھا ہے پچھلے 1 سال کے اندر. تو کیا یہ بھی نظام انصاف کا حصہ ہے؟ دیکھیں, اگر ہم سمجھیں کہ ہمارا پورا نظام انصاف 100% آئین اور قانون کے مطابق ہے تو میرے خیال میں ہم زیادتی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہمارے اس پورے نظام کے اندر کچھ ایسی خرابیاں ہیں جو شاید وقت گزرنے کے ساتھ ہم درست بھی نہیں کر سکے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ پریس کانفرنس کر کے یا مسلم لیگ قائد اعظم بنا کے لوگ اپنے آپ کو ریلیف لے لیتے ہیں, اور یہ ماضی میں ہوتا رہا ہے. پیپلز پارٹی پیٹ یارڈ بنی, پارٹیاں ٹوٹتی رہیں, لوگ اپنی وفاداریاں تبدیل کرتے تھے اور اس کے بعد ان کے حوالے سے ریلیف مل جاتا تھا. یہی ریلیف جو مزمل صاحب بات کر رہے ہیں کہ آپ ایک جماعت کے لیے, ایک شخص کے لیے آپ کرنا چاہتے ہیں,
یعنی ابھی گرفتاری کی وہ بات کر رہے تھے، میں کئی جرنلسٹوں کے نام آپ کو بتا سکتا ہوں، ان کے ایک مقدمے سے ضمانت ہوتی تھی، دوسرا مقدمہ درج کر لیتے تھے، خان صاحب کے زمانے میں ہوتا رہا. جب یہ ساری چیزیں ہوتی رہی ہیں تو پھر یہ سب کے لیے ہونی چاہیے. کسی ایک فرد کو اگر آپ یہ ریلیف دینا چاہیں گے اس کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا. ابھی سمینا بات کر رہی تھی، وہ کہتی تھی کہ ہمیشہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ جوڈیشی ایکٹیویزم تب ہوا جب وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملی. افتخار چودھری صاحب کی تحریک آپ کو یاد ہے، اینٹی اسٹیبلشمنٹ تحریک تھی. پکی گل ہے. نہیں دیکھیں نا، ہم سوالات یہ اٹھاتے ہیں جی کہ ان کے اس وقت کے کیانی صاحب جی ان کی سپورٹ آ سکتی ہے، ہم یہی کہتے ہیں نا جی. لیکن اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھی. اسٹیبلشمنٹ چیف آف آرمی سٹاف تھے یا اس وقت کے صدر پاکستان تھے. دیکھیں یہ بات ہمیں اصل میں احساس یہ ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں ججز یہ کام کرتے رہے. شوکت صدیقی صاحب کیا تھے؟ اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھے، کھڑے ہو گئے تھے. مسئلہ یہ ہے کہ ججز اپنی رائے ضرور رکھیں. ججز اگر یہ ٹلٹ کرنا شروع کر دیں اور یہ تاثر پیدا کرنا شروع کر دیں کہ وہ کسی ایک شخص کو ریلیف دینا چاہتے ہیں، شاید میں نے آپ نے بھی بات کی. مجھے صرف اس بات کی اجازت دیجیے، جو آپ نقطہ فرما رہے ہیں اس کے اندر تو پھر اگر کسی جج کی رائے آپ کی رائے سے مختلف ہے، آپ کی سے مراد آپ نہیں، کسی کی بھی رائے میری رائے سے بھی اگر مختلف ہو، تو میرے پاس تو پھر بڑا آسان طریقہ ہے کہ میں اسے کہہ دوں کہ بھائی آپ کی جو ہے نا وہ پولیٹیکل افیلیشن کسی اور طرف ہے، اس وجہ سے آپ میرے حق میں فیصلہ نہیں دے رہے. یہ تو پھر بہت آسان طریقہ ہے. میں آپ کو اور یہ پتہ نہیں کھیلا. جی جی اگر منصور صاحب دیکھیں، نہ ججوں نے اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کرنا ہے، نہ سوچ کے مطابق فیصلہ کرنا ہے، نہ رائے کے مطابق فیصلہ کرنا ہے. انہوں نے آئین اور قانون کے تحت فیصلہ کرنا ہے. ان کا ضمیر کچھ کہتا رہے. یہ مریم نواز کا جملہ ہے. نہیں، یہ آج چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا جملہ ہے، جو انہوں نے اسلام آباد بار سے خطاب میں کہا ہے کہ میں اپنے ضمیر کے مطابق فیصلے کرنے کا پابند نہیں ہوں. میں پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرنے کا پابند ہوں. انہوں نے آئین اور قانون کا حلف اٹھایا، اپنے ضمیر کا اٹھایا ہی نہیں. ٹھیک ہے، اب جب مار دینا چاہیے ضمیر کو، مار دیں. آپ کہیں جی آئین اور قانون پرویل کرے گا ان کے ضمیر پہ، کیونکہ انہوں نے دے آر پیڈ فار دیٹ. وہ جاب ڈسکرپشن ہے ان کی. اصل نقطہ جو ہے وہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے نا، میرے خیال میں وہیں سے سٹارٹ ہوا ہے نا کہانی. آپ 3 دن کو 15 دن نہیں کر سکتے. میں وہی کہہ رہا ہوں، آپ ری رائٹنگ آف دا کانسٹیٹیوشن نہیں کر سکتے. ایک جماعت کی سہولت کاری نہیں کر سکتے. اگر آپ سمجھتے بھی ہیں کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، آپ سہولت کاری نہیں کر سکتے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آئین سے نکل کر. اچھا، میں یہ قاضی فائز صاحب نے بھی یہ میں آپ سے عرض کروں، دیکھیں عدالتوں، قانون کا احترام، آئین کا احترام. کوئی ایسا شخص کہ نا جو واقعی آئین کو مانتا ہو تو پھر تو میں بھی تسلیم کر لوں، آپ بھی، سمینا بھی، مزمل صاحب بھی. مجھے ایک بات بتائیے، آپ بڑے باخبر آدمی ہیں، کیا آپ کو نہیں پتا خان صاحب جب لوگوں سے بلا کے بتایا کرتے تھے کہ ججز اور اسٹیبلشمنٹ میرے ساتھ ہے، پاناما کیس میں نواز شریف کو نکال دیں گے، کس آئین کے تحت آپ بات کرتے تھے؟ کس قانون کے تحت آپ کہتے تھے کہ میاں نواز شریف کی سیاست ہم ختم کرنے جا رہے ہیں؟ کون؟ میں، اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ مل کر. یہ جو آپ ایگزامپل دے رہے ہیں نا، یہ جو تھوڑی دیر پہلے بھی ایگزامپل دی گئی ہے، وہ آپ کا نقطہ یہی ہے کہ جی خان صاحب نے ماضی میں اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پہ بیٹھ کے عدلیہ کا ہاتھ مروڑا ہوا ہے، ایسے ہی ہے نا، عدلیہ کو استعمال کیا ہوا ہے. اس میں ایک پرابلم پتہ کیا ہے، اس ٹیکنیک میں اور یہ اس دلیل میں جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کے ذریعے نظام انصاف کے اندر یہ جو پولیس مقابلے کا کانسیپٹ ہے نا، آپ اس کو ایکچولی صحیح ڈکلیئر کر دیتے ہیں کہ جی وہ ڈاکو تھا، ہم نے گرفتار کیا، باہر لے کر گئے، ایک منٹ، ہم جنگل میں لے کر گئے اور اس کو گولی مار دی، وہ ڈاکو تھا، ہم نے گولی مار دی. تو اسی طرح کیونکہ خان صاحب نے ماضی کے اندر سب کچھ کیا ہوا ہے تو ٹھیک ہے، اس کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے لوٹ مار کے، فرض کریں ڈکیٹی کر کے، آئین قانون توڑ کے ایک بڑی امپائر کھڑی کر لی ہے، آپ اس امپائر کو لے کے بیٹھ کے کہتے نہیں اب بھول جائیں جو میں نے آئین توڑا تھا، قانون توڑتے اس کو بھول جائیں، میری امپائر بن گئی، اس کو چلنے دیں. سر اس امپائر کو اب میرا بلیک منی وائٹ ہو گیا، اس کو گرانا پڑتا ہے. سوال یہ ہے کہ جو ہم اکثر کہتے ہیں جو عدلیہ کے حوالے سے یا انصاف کے حوالے سے سوالات اٹھتے ہیں، اکثر ہمارے لوگ باقی بعض لوگ تجزیہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جی دیکھیں مریم نواز صاحبہ نے کیا ہے، یہ دیکھیں جی فلاں صاحب نے کیا ہے، مسلم لیگ نون چڑھ دوڑی تھی عدالتوں کے اوپر. میں اکثر شاید وہ پاکستان کی تاریخ سے لوگ ہمارے دوست شاید اس طرح آگاہ نہیں ہوتے. عدلیہ پہ جب بھی اٹیک ہوا ہے، صرف ریسنٹ کے پچھلے چند سالوں کی مثال ہے، دانیال عزیز صاحب ڈسکوالیفائی ہوئے، طلال چوہدری صاحب ڈسکوالیفائی ہوئے، نیال ہاشمی صاحب ڈسکوالیفائی ہوئے. جو کچھ میاں نواز شریف کے ساتھ مقدمات میں کیا گیا، کتنی پیشیاں، 109 پیشیاں، 113 پیشیاں. آپ دونوں سے آپ کا پوائنٹ جو ویلڈ ہے، اس کے مقابلے میں اعظم سواتی صاحب نے جو کچھ کہا ٹی وی پہ نہیں چلا سکتا. اچھا، اب آپ کا پوائنٹ، کیا کسی ایک شخص کو ڈسکوالیفیکیشن؟ آپ کا پوائنٹ ویلڈ ہے. مجھے یہ میں 1 منٹ کے لیے آپ کے ساتھ آ کے کھڑا ہو جاتا ہوں، اور یہ کیونکہ خان صاحب نے ماضی میں سب کچھ کیا ہوا ہے تو اس لیے یہ جو کچھ بھی اگر ان کے ساتھ ہو رہا ہے تو جسٹیفائڈ ہے. جسٹیفائی میں بات نہیں، لیٹس سے وہ جسٹیفائڈ ہے. لے 1 منٹ کے میں آپ کی بات مان لیتا ہوں جسٹیفائڈ ہے، بیکاز آپ دونوں نے مجھے یہ آرگومنٹ دیا ہے. تو پھر اس کے مطابق تو پھر نواز شریف کے ساتھ جو کچھ پاناما میں ہوا وہ بھی جسٹیفائڈ ہے.
سر میں وہ بھی جسٹیفائڈ، وہ اس لیے جسٹیفائڈ ہے، یہ ایک ایسا وہ سرکل اس ہے لیے جسٹیفائڈ ہے کیونکہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے 90s کے اندر محترمہ بینظیر بھٹو کی گورنمنٹس کے خلاف جو کچھ کیا بالکل غلط کیا تو پھر ٹھیک ہوا نا سر. دیکھیں نا کس پیناما میں ہوا جو ٹھیک ہوا. سر سن لیں، دیکھیں اگر 90 میں غلط ہوا، 97 میں غلط ہوا، 2002 میں غلط ہوا، ہم اسے انکار نہیں کرنا چاہتے، کسی کرنا بھی نہیں چاہیے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لیکن وہ سارے اس بات کو مانتے ہیں کہ ہم نے یہ ماضی میں غلطی کی. کون مانتا ہے؟ نواز شریف صاحب نے کیا مانتا ہے؟ نواز شریف نے کھلم کھلا جو میں بتاتا ہوں نا، اگر نواز شریف صاحب نے، دیکھیں نواز شریف صاحب نے کھلم کھلا کہا. سر میری بات سنیں، میں اگر آپ کی جگہ ہوں، میں آپ کو پہلے آدھے گھنٹے کا لیکچر دوں کہ بھائی جان سگریٹ نوشی بہت بری بات ہے، بہت ہی غلط بات ہے، پھر میں جیب میں چاہتا پاواں تو میں گولڈ لیف کی ڈبی کاٹ کے میں پھر شروع ہو جاؤں. میں آپ کو آخری چند سیکنڈ میں بات کو اگر تو میاں صاحب نے یہ کہا ہے کہ جناب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہاتھ ملا کے آئندہ حکومتیں نہیں بنانی، دیکھیں ڈسٹارٹ کریں. بتائیے نا، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہاتھ نہیں ملانا. آپ ایک منٹ، جب آپ 90s کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ چارٹر یہ کیوں نہیں مانتے کہ دونوں جماعتوں نے، دونوں لیڈرز نے بیٹھ کے چارٹر آف ڈیموکریسی کیا؟ بالکل کیا اور پچھلی غلطیوں سے سبق سیکھ کر ایک چارٹر آف ڈیموکریسی کیا. کس نے سبق سیکھا؟ کس نے سبق؟ آپس میں دونوں نے. میں آپ کو دونوں نے کہاں سبق سیکھا؟ دیکھیں دونوں نے سیکھا، جس کے نتیجے میں پرامن انتقال اقتدار ہوئے، ایک دوسرے کو نہیں اس طرح گالم گلوچ نہیں ہو رہی تھی. پاکستان میں سیاسی ایک 18ویں ترمیم پاس ہوئی، پارلیمنٹ چل رہی تھی. آپ میری بات سمجھیں. اختلاف نظام ہے، یہ جو آج نظام ہے، یہ جو آج کا نظام ہے، جس نظام کے اندر آج نون لیگ کی گورنمنٹ بنی ہوئی ہے، اس کو جمہوری نظام کہیں گے آپ؟ ہاں میں جمہوری. جو پچھلا والا تھا وہ جمہوری تھا کہ ہائیبرڈ تھا؟ کون سا؟ 18 سے 23 والا. اگر وہ بھی جمہوری تھا، یہ بھی جمہوری. میں نے تو نہیں کہا وہ تو ہائیبرڈ، وہ بھی ہائیبرڈ تھا، یہ بھی ہائیبرڈ. یہ ہائیبرڈ ہے تو پھر آپ نے سیکھا کیا؟ سر 30 نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں نہیں سیکھا. وہ سائیکل ٹوٹ گیا نا، عمران خان نے آ کے توڑا. ٹھیک ہے، آپ میری بات سمجھیں. ہائیبرڈ نظام کو اس پاکستان میں واپس کون لایا؟ سر میں آپ سے گزارش کروں 2013 کی میٹنگ. عمران خان اس ملک میں اسٹیبلشمنٹ کو اور ہائیبرڈ نظام کو واپس 30 لایا. سیکنڈ آپ نے کہا مجھ سے چھوڑا نہیں جا رہا، بھیجنا بھی ممکن نہیں ہے. سمینا کو ٹائم ملنا ہے 30 سیکنڈ میں آپ کو عرض کرتا ہوں. سمینا کو 5 منٹ دینے ہیں. ہاں 30 سیکنڈ میں آپ کو دے دوں. دیکھیں ہوا کیا تھا. ہمیں 2013 کی جو میاں نواز شریف کی میٹنگ ہے عمران خان صاحب کے ساتھ، کائنڈلی میرے خیال میں دونوں لیڈران کو چاہیے کہ وہ کھل کے پوری بات قوم کو بتا دیں. سوری دوبارہ بولیے. جب میاں نواز شریف چل کے بنی گالا گئی، ہاں ٹھیک ہے، میرے خیال میں دونوں لیڈرز کو چاہیے کہ وہ کھل کے اس قوم کو بتا دیں کیا ہوا تھا، کیا باتیں کیا ہوئی تھی. اچھا نواز شریف نے جا کے عمران خان صاحب کیا کہا تھا، اس کو عجیب رنگ دے دیے گئے، جو انہوں نے کہا روڈ بنا دیں فلاں بنا دیں. یہ بڑی ضمنی باتیں تھیں. نواز شریف چل کے گئے تھے کہ اگر ہم نے اس ملک میں جمہوریت کو مضبوط کرنا ہے، عمران خان صاحب الیکشن ہو چکے ہیں، آپ اپوزیشن میں آئیں، ہمارے ساتھ ملیں، مل کے پارلیمنٹ کو مضبوط کرتے ہیں. ہم 3 جماعتیں، بڑی جماعتیں، پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی، کسی کا کندھا استعمال نہیں کریں گے، حکومت نہیں گرائیں گے. اس پہ آج ایگریمنٹ کر لیں. خان صاحب نے بنیادی طور پہ اتفاق کیا کسی کی حکومتیں نہیں گرانی چاہیے. لیکن مجھے بتائیے اس کے بعد کیا ہوا؟ اس میٹنگ کے بعد خان صاحب نے میٹنگ کر لی تھی. اس میٹنگ کے بعد خان صاحب نے میٹنگ کی کہ جی میاں صاحب آ گئے تو گرانا تو سے ہے ہی نا. ٹھیک ہے سر. دیکھیں مسئلہ کیا تھا. پیپلز پارٹی نے اس دن ڈنکے کی چوٹ پہ کہا نواز شریف صاحب کو میٹنگ بلا کے کہ میاں صاحب اگر آپ کو سڑکوں سے گرایا جائے گا ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ہم نہیں گرنے دیں گے. پارلیمنٹ کے اندر سے آپ کو گرایا جائے گا اس کی ہم ذمہ داری نہیں لیتے، لیکن اگر آپ کو روڈز کے اوپر دھرنے کے ذریعے آپ کو گرایا گیا، پیپلز پارٹی کسی دھرنے کا، کسی اسٹیبلشمنٹ کی سوچ کا ساتھ نہیں. یہ ریسنٹ آپ کروا رہے ہو؟ یہ 2013 کے فیصلے. اچھا 2013 کا. اچھا نہیں سر اگر اس وقت یہ فیصلے ہو جاتے، میں سمجھے جو عمران خان صاحب، اگر عمران خان صاحب اس وقت یہ شرط نہ رکھتے، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ شرط یہ تھی کہ ان دونوں جماعتوں کا ستیہ ناش کر دیں، ان کی سیاست ختم کر دیں، ان کے خاندان کو ایسا ثابت کر دیں کہ یہ چور ڈاکو اس ملک میں سمینا کو اور میرے لیے میدان صاف کر دیں. سمینا آپ کے پاس بہت مٹیریل ہے جس پہ میرے خیال میں آپ کامنٹ کرنا چاہیں گے، لیکن آئی ول چینلائز اٹ. اور وہ یہ ہے جو لب لباب ہے دونوں افراد کی گفتگو کا، وہ یہ ہے کہ جی ماضی کے اندر نا خان صاحب نے بہت زیادتی کی ہوئی ہے جمہوریت کے ساتھ. آپ ہنس کیوں رہی ہیں؟ آپ ہنس کیوں رہی ہیں؟ میرا سوال تو پورا ہونے دیں. تو جس کی وجہ سے آج یہ جو کچھ ہو رہا ہے، خان صاحب کے ساتھ بھی جو کچھ ہو رہا ہے، آپ کی ماضی کی حرکتیں جو آپ کے سامنے آ رہی ہیں. دیکھیں منصور میری بات سنیں، جو ان لوگوں نے جو منظر کشی کی ہے مل کے، اس سے تو ایسے لگ رہا ہے کہ ہمارے ملک میں دودھ اور شہد کی نہریں بہتی تھی. جمہوریت ایسی مثالی تھی کہ باہر کے جو دنیا کے جمہوری بڑی بڑی جمہوری حکومتیں ہیں وہ پاکستان کو فالو کر رہی تھیں کہ بھئی کیا آئیڈیل جمہوریت ہے پاکستان میں. پتہ نہیں کیا باتیں ہم کر رہے ہیں اور کس طرح کی ہم لوگ یک طرفہ طور پر تاریخ کو دیکھتے ہیں. میری تو سمجھ سے بات باہر ہے. میں تو ویسے بہت زیادہ تاریخ کو دیکھنے کی یا اس کے اوپر بحث کرنے کی ویسے ہی حق میں اس لیے نہیں ہوں کہ جو ہو رہا ہے
پہلے اس کو تو ہم سمیٹ ماضی کے لیں. گان کو بھول جائیں اگلی بات. تاریخ میں جا کے ہم اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے. اب دیکھیے اگر 2018 کے الیکشن کی بات کریں, ممکن ہے اس میں آپ کہہ سکتے ہیں جی اس میں گڑبڑ ہوئی, اس میں ہم واپس جا کے اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے. 2024 کا الیکشن ہے, یہ سمینہ زیادتی ہے. میں ایک بات کہہ رہی ہوں نا, اگر کسی کے اس پہ تحفظات ہیں, کچھ ہے, وہ آپ کے نہیں ہیں. آر ٹی ایس بیٹھا وہی پرانی کہانی ہے نا, چھوڑ دیں, اب آگے آ جائیں. میں صرف کیا بات کر رہی ہوں, میں یہ بات کر رہی ہوں کہ جو ہو سکتا ہے بہتر, اس کو تو بہتر کر لیں. اگر ہم یہی کرتے رہیں گے کہ اس نے یہ غلط کیا, اس نے یہ غلط کیا, اس نے, تو پھر ہم اس گرداب سے کبھی بھی نہیں نکل سکتے. اس چیز سے انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے چونکہ تاریخ کی بات کی نا, صرف میں آپ سے بات گفتگو کر رہا ہوں, لیکن میں آپ سے ہی بات کرنا چاہوں گا. آپ نے تاریخ کی چونکہ بات کی نا, تاریخ کا نا ایک رول ہے اور وہ ہمیشہ یاد رکھیے گا. تاریخ جو ہوتی ہے وہ طاقتور کے قلم سے لکھی جاتی ہے, کمزور کے قلم سے کبھی نہیں لکھی جاتی, اور وہ اسی کی سائٹ سے لکھی جاتی ہے کہ وہ کیا لکھ رہا ہے تاریخ کے بارے میں. خان صاحب کے ہاتھ میں جب تک تاریخ کا قلم تھا, خان صاحب نے اپنی مرضی سے چیزوں کو ڈکٹیٹ کیا. آج قلم کسی اور کے ہاتھ میں ہے تو خان صاحب سے لکھا نہیں جا رہا ہے نا. اب یہ نکلیں گے, اس کے بعد ہم جج کریں گے کہ خان صاحب نے اس سے کچھ سیکھا ہے یا نہیں سیکھا. لیکن جن لوگوں نے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ سے ماریں کھائیں, جنہوں نے بار بار ان سے دھوکے کھائے, اس کے بعد پھر انہی کے کندھوں پہ سوار ہو کے آئے, وہ تو آج تک کچھ نہیں سیکھے. آپ ابھی بات کر رہے تھے کہ جی انہوں نے میثاق جمہوریت کر لیا. میثاق جمہوریت کے بعد کیا ہم نے نہیں دیکھا کہ میمو گیٹ سکینڈل ہوا؟ کیا ہم نے نہیں دیکھا کہ کالا کوٹ پہن کر کون سپریم کورٹ گیا تھا؟ کیا ہم نے نہیں دیکھا کہ خود پیپلز پارٹی بھی کس طرح سے وہ اس میں نون کی حکومت گرانے کے لیے بلوچستان میں ایکٹیو ہوئی, سارا کچھ ہوا؟ تو کون سا میثاق جمہوریت؟ اور پھر جب آپ نے میثاق جمہوریت کیا تھا, اب بات مجھے آرگیومنٹ کمپلیٹ کرنے دینا, وہیں پہ سارے وعدے ٹوٹ گئے تھے. میں وہی بات کہہ رہی ہوں نا, اس وقت تو عمران خان نہیں آیا تھا نا, یہ تو پہلے کی بات ہے. دوسری جو میں آپ کو بات کہہ رہی ہوں, میمو گیٹ کا عمران خان اس وقت اقتدار میں آ چکے تھے, وہ تو نہیں آئے ہوئے تھے. اس کے بعد آپ دونوں بڑی سیریس جماعتیں تھیں, اتنی تجربہ کار تھیں. جب 2022 کی آپ کی عدم اعتماد کی تحریک آئی, اب تو یہ اوپن فیکٹ ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر آئی, باجوہ صاحب اس کے پیچھے تھے, اب تو وہ خود سارے منہ سے بتا رہے ہیں کہ 2019 سے ہی معاملات شروع ہو گئے ہوئے تھے. تو پھر آپ اس وقت کیوں کندھا بن رہے تھے اسٹیبلشمنٹ کا, کیوں آپ ان کے کہنے پر لے کے, اتنی آپ جمہوری جماعتیں تھیں 2019 میں, جی, تو آپ کو کیا ضرورت تھی کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یہ آج تو یہ بڑی بات کرتے ہیں جی ہم سے بات کریں, آپ کیوں اس وقت پھر اسٹیبلشمنٹ سے بات کر رہے تھے؟ مریم نواز, ایک منٹ نا ملک صاحب, اس وقت مریم نواز کیوں کہتی تھی کہ ہمارا تو مقابلہ تم سے ہے ہی نہیں, ہم تو تم سے بات ہی نہیں کریں گے, ہم تو تمہارے لانے والوں سے بات کریں گے. آپ اس وقت یہ باتیں کرتے تھے, پھر آپ اتنے جمہوری تھے تو پھر آپ نہ اپنے طور پر سیاست کرتے نا, پھر ان کے کندھوں پر سوار ہو کے ان سے ڈیلیں کر کے آپ کیوں باہر گئے؟ اور آج بھی آپ کمپرومائز کر کے ہارے ہوئے الیکشن میں آپ آ کے بیٹھ گئے کہ جی ہمیں حکومت دے دیں. کمپرومائزڈ آپ اتنے ہیں کہ اپنی مرضی سے آپ کیبنٹ نہیں لگا سکتے. اب صورتحال یہ ہے کہ دونوں حلقوں سے نواز شریف صاحب خود ہارے ہوئے ہیں اور جیتے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں. خان صاحب, میں تو کہہ رہی ہوں خان صاحب کی ساری باتیں میں نے مانی کہ غلط کی انہوں نے. اب آگے آپ یہ بات بھی مانیں کہ خان صاحب جمہوری نہیں تھے نا, کم سے کم یہ تو ایکسپٹ کریں بھائی. ہمارے یہ ہے نا وہ تھے. اب میں جو آپ کو بات کہنے لگی نا, ہمارے ملک میں کبھی بھی ٹرو ڈیموکریسی تو رہی ہی نہیں ہے. کون کہہ رہا ہے یہ کہ کبھی رہی ہے؟ کبھی بھی نہیں رہی. اب آنے لگی, جو نہیں ابھی بھی نہیں آنے لگی, یہ تب آنے لگے گی. ابھی ہم بات کرتے ہیں نا کہ جی کیوں احتجاج کر لیا اور یہ جو ہے بہت بڑا کوئی گناہ کبیرہ کر لیا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. میں تو سمجھتی ہوں ساری سیاسی جماعتوں کو احتجاج کرنا چاہیے اور مل کے کرنا چاہیے. یہ حقیقی آزادی کے لیے وہیں جہاں سے انہیں جمہوریت کو نہیں پنپنے دیا جاتا وہیں کرنا چاہیے. اس میں نون کو اس وقت سب سے زیادہ کرنا چاہیے, کیونکہ یہ سب سے زیادہ اس وقت کمپرومائز ہے, جو حکومت میں ہیں لیکن فیصلے نہیں کر پا. جمہوریت میں بھی بریک آتی ہے اس وقت پی ایم ایل این, جمہوریت میں بریکیں آتی ہیں. اب یہاں پہ بھی بریک کا وقت ہو گیا. مزمل صاحب جو ہے وہ جواب دینا چاہ رہے ہیں, مجھے ان کے چہرے سے لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ تجزیہ وہ کرنا چاہ رہے ہیں, ان سے برداشت نہیں ہو رہا. ہم بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد انہیں موقع دیتے ہیں. پلیز اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بریک سے پہلے مزمل سہروردی صاحب کی باری تھی, مجھے بریک لینی پڑ گئی. میں جلدی سے ان کے پاس واپس جاتا ہوں. مزمل صاحب, سمینہ صاحبہ نے جو کیس بلڈ کیا ہے وہ یہ ہے کہ بھائی اتنے جمہوری نہیں ہیں آپ بھی میمو گیٹ کے اندر جا چکے ہیں, کالا کوٹ پہن چکے ہیں, راتوں کو بیٹھ کے ڈیلے کرتے تھے. 2019 میں انہی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ لوگ مذاکرات کے اندر تھے کہ ہم نے حکومت کس طرح لینی ہے, ہمیں جمہوریت کے لیسنز مت دیں آپ. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلی دلیل انہوں نے یہ دی کہ 2018 کی دھاندلی کی تحقیقات سے کیا ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو پھر انہوں نے کہا تو پھر 2024 کی تحقیقات سے کیا ہو جائے گا. ٹھیک, بل آپ میری بات سمجھے نا, پھر دیکھ لیں گے 2029 کے لیے اصلاحات کر لیتے ہیں.
پھر اگر 2018 کی تحقیقات سے کچھ نہیں ہوگا تو 24 کی تحقیقات سے بھی کچھ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, جو ڈن از آلویز ویل ڈن, ٹھیک ہے, کہ اصول کے تحت جو ہو گیا وہ ہو ڈن از آلویز ویل ڈن. ٹھیک ہے نا, کہ یہی منطق انہوں نے بھائی جان پھر ڈن ڈناڈن ہو جاتا ہے نا. یہ منطق ایک منٹ, میں پوری بات سنی, بولا نہیں بیچ میں, میں پوری بات سنی, بولا نہیں بیچ میں. دلیل تو یہی ہے نا کہ ہم نے کر لیا تھا بہترین ہے, اب انہوں نے کر لیا بہترین ہے, اگلی باری دیکھ لیں گے, جدے کو ہوئے گی چیک کر لیں گے. پھر تو کوئی احتساب نہ ہوا کہ ہمارا نہ کرو اگلے کا کر لو. دوسری بات یہ کی گئی جو انہوں نے کہا کہ جو جوڈیشری تھی وہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے جوڈیشل ایکٹیویزم کرتی تھی, اس بار خود کر رہی ہے. اب عدلیہ خود اسٹیبلشمنٹ بن گئی ہے. آپ یہ نہ کہیں, اب پاکستان میں 2 اسٹیبلشمنٹس ہیں, ایک ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے, ایک جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ ہے. دونوں کا ٹکراؤ دیکھ رہے ہیں, جیسے 2 سیاسی جماعتوں کا ٹکراؤ ہوتا ہے, ہم 2 اسٹیبلشمنٹس کا ٹکراؤ دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ ہم اپنی مرضی کی سیاسی جماعت کو اقتدار میں لائیں گے. دونوں ہی نہیں ہونی چاہیے, نہیں ہونی چاہیے دونوں. میں کہتا ہوں 5 ہونی چاہیے. نہیں, وہ کہہ رہی تھی یہ منظر تو صحیح پیش کریں نا. سمینا پاشا صاحبہ نے کہا ہے کہ منظر تو صحیح پیش کریں نا, تو صحیح منظر تو پھر یہی ہے کہ 2 اسٹیبلشمنٹ آپس میں لڑ رہی ہیں. ایک اسٹیبلشمنٹ ایک سیاسی فریق کے ساتھ ہے, ایک اسٹیبلشمنٹ ایک جاتی فریق کے ساتھ ہے. جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے کہ میرا پسندیدہ پی ٹی آئی ہے, یہ جو بھی جرم کرے گا میں اس کو بری کرنے کا اختیار رکھتی ہوں, نہ میں اس کی تفتیش ہونے دوں گی, نہ میں اس کا جرم قبول ہونے دوں گی, جو مرضی کیس ہو جائے میں بری کر دوں. دوسری اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ چلو پھر ٹھیک ہے. جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ کا جو لفظ آپ استعمال کر رہے ہیں, ان کے سربراہوں کے خیالات تو کچھ اور ہیں. سر یہ باجوہ صاحب کے سربراہوں کے ایک سٹیج پہ باجوہ صاحب کی نسبت فیض صاحب زیادہ مضبوط تھے ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں. اچھا ٹھیک ہے نا, یہ چلتا ہے اسٹیبلشمنٹ میں. ٹھیک ہے نا, یہ ڈی جی آئی کا مضبوط ہے یا یہ اسی وجہ سے تو وہاں پہ بھی ایکسٹینشن کی باتیں نہیں شروع ہو گئی تھی. سب میں نے آپ کو کہا نا اسٹیبلشمنٹس ہیں نا دونوں, تو اس لیے ایک تو جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ جو پاکستان کا پولیٹیکل اسکرپٹ لکھنا چاہ رہی ہے, وہ اپنی مرضی کا اسکرپٹ لکھنا چاہ رہی ہے. وہ کوئی آئین قانون انصاف کے مطابق تو نہیں لکھنا چاہ رہی, وہ اپنی مرضی کا لکھنا چاہ رہی ہے, وہ اپنی پسند کا لکھنا چاہ رہی ہے. میں دوبارہ آپ سے وہی, آپ مجھے لے آئے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں اپنی مرضی کا لکھنا چاہ رہی ہے, ضمیر سے فیصلے نہیں ہوتے. میں نے آپ سے کہا تھا مخصوص نشستوں کا یہ ایشو ہے نا, آپ نے نہیں, ہر فیصلے کا ایشو ہے, ہر فیصلے کا یہ ایشو ہے, ہر فیصلے کا ایشو. آپ مجھے اٹھا کے دکھائیے, جس طرح فار ایگزامپل جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں, ٹھیک ہے, انہوں نے لیڈ کیا نا, جو لوگ میجورٹی ووٹ تھے اس میں لیڈ منصور علی شاہ صاحب نے کیا. لیکن جب بات آئی ایڈ ہاک ججز کی, تو منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ ایکچولی فائز صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے, انہوں نے ان کے حق میں ووٹ دیا. انہوں نے کہا جی بالکل ایڈ ہاک ججز ہونے چاہیے. اگر تو واقعی پولیٹیکل افیلیشنز یا پولیٹیکل پسندیدگی یا ناپسندیدگی کے حوالے سے چل رہا ہوتا تو منصور علی شاہ صاحب وہاں پہ بھی منع کر دیتے کہ نہیں جناب نہیں آنے چاہیے ججز, کیونکہ کل کو اس کا نقصان ان کو ہوگا, منصور علی شاہ صاحب کو ہوگا. نہیں, وہ کس طرح نہیں ہوگا. 1 سال لگا دیا نا آپ نے, 1 سال کے لیے لگائے ہیں. منصور علی شاہ صاحب تو 2 مہینے کے بعد آ رہے ہیں. پریکٹس اینڈ پروسیجر بل میں اس وقت قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے مرضی کا کوئی بینچ نہیں بن سکتا اوبویسلی, کیونکہ منصور علی شاہ اور منیب اختر کٹھے ہیں. اگلے 2.5 سال بھی وہ کٹھے ہیں جب وہ چیف بن جائیں گے. ٹھیک ہے, آپ میری بات سمجھیں, 2.5 سال کوئی مرضی, وہ اڈاک جج ہو یا نہ ہو, یہ جوڑی موجود ہے, یہ اپنی مرضی کا پولیٹیکل اسکرپٹ, اپنی مرضی کا بینچز, اپنی مرضی کا کھیل کھیل سکتی ہے. جبکہ یہ کمیٹی ایکچولی جب بنائی گئی تھی تو خیالات کچھ اور تھے. نہیں, خیالات یہ تھے, خیالات یہ تھے کہ منیب اختر صاحب ایک سائڈ پہ ہوں گے اور یہ دونوں ایک سائڈ پہ ہوں گے. ٹھیک ہے, منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ, اور بہت سارے بینچز میں ہم نے یہ دیکھا بہت ساری جگہ پہ قاضی فائز عیسیٰ کا ہی ووٹ دیا انہوں نے. اسی لیے کہتے ہیں قانون اچھا برا نہیں ہوتا, قانون کا استعمال اچھا برا. ٹھیک ہے, قانون اچھا برا نہیں ہوتا, قانون کا استعمال اچھا. تو پریکٹس اینڈ پروسیجر صحیح تھا نا پھر, پریکٹس اینڈ پروسیجر ٹھیک ہے. اور اگر 2-1 چل رہا ہے تو ٹھیک چل رہا ہے. ججز کی جو پولیٹیکل اسکرپٹ لکھنے کی بس وہ خواہش غلط ہے, جو ری رائٹ قانون کے خلاف آ جائے بس وہ قانون غلط ہے. ایک تو یہ کسی کو بات نہیں کرنے دیتی, یہ غلط بات ہے. یہ جتنا بولتی ہیں ہم اس کے درمیان نہیں بولتے, انہیں تھوڑے ٹاک شوز کے نارمز بھی سیکھنے ہوں گے ساتھ ساتھ آنے کے لیے. ابھی وہ نہیں ہے نا, نہیں ہے نا, پہلی دفعہ پارلیمنٹیرین بنی ہے نا, انہیں سمجھنا پڑے گا کہ اگلی بار برداشت کرنی ہے, ضروری نہیں کامنٹ کرنا, اپنی باری پہ کامنٹ کرنا. سیزنڈ ہے وہ بھی, ٹھیک ہے نا. بھائی میں نے آج سب سے کم وقت لیا. اچھا نہیں, آپ زیادہ لے لیں, وہ منصور نے دینا ہے, میں نے تو دینا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. بات یہ ہے کہ قانون اچھا یا برا نہیں ہے, قانون کا استعمال اچھا یا برا. ٹھیک ہے, عدلیہ اچھی یا بری نہیں ہے, اس کے فیصلے اچھے یا برے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. اگر ری رائٹنگ آف دا کانسٹیٹیوشن کرے گی, اب ہم یہ کہہ رہے ہیں آج کہ یہاں تم اس ملک کی پولیٹیکل قوتیں اکٹھی بیٹھ جائیں گی اور اس ملک کے سیاسی نظام کو آگے لے کر چلیں گی.
ورنہ اگر یہ مقابلہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پر زیادہ بہتر چڑھ کے دوسرے کو کون مار سکتا ہے, تو یہ مقابلہ خان صاحب ہار گئے ہیں. شروع انہوں نے کیا تھا. یہ خواہش فالٹی ہے, یہ جو آپ کی خواہش ہے نا یہ فالٹی ہے. اس کی وجہ یہ کہ اس میں سب سے پہلی شرط تو یہ ہوگی نا, جس طرح چارٹر آف ڈیموکریسی میں ہوئی تھی کہ جناب اس سائڈ پہ کوئی نہیں دیکھے گا. آج خان صاحب کی سائٹ کہہ دیں کہ میں اس سائٹ پہ نہیں دیکھوں گا, وہ تو آج بھی کہتے ہیں میں نے پنڈی سے بات کرنی. آپ نون لیگ کی گارنٹی دے سکتے ہیں وہ نہیں دیکھیں گے؟ نہیں, اگر آپس میں معاہدہ ہو جائے گا پھر نہیں دیکھیں گے. پھر نواز شریف نہیں دیکھیں گے, نہیں دیکھے گا. شہباز شریف نہیں دیکھے گا. شہباز شریف نہیں دیکھے گا اگر معاہدہ ہو جائے, کیونکہ اگر پیپلز پارٹی اس بات کی گارنٹی مریم نواز بھی نہیں دے سکتی. نہیں, اس بات کی گارنٹی مریم نواز اس بات کی گارنٹی شہباز شریف ادھر نہیں ایک منٹ, اس بات کی گارنٹی پاکستان کا آئین دے دے گا جب ایسی آئینی اصلاحات ہو جائیں گی. آج 18ویں ترمیم نہیں ہوئی تھی, نئی آئینی ترمیم پر بیٹھ کے بات کر لیں جس میں الیکشن اصلاحات شامل ہوں. آپ اپنی مرضی کی الیکشن اصلاحات نہ کریں جس میں کہیں کہ میں دوسری پارٹی سے بات ہی نہیں کروں گا, میری مرضی کی الیکشن اصلاحات ہوں گی. ہمیں ایسے وزیر اعظم کی بھی ضرورت رہی ہے جو میرا مطلب دوسرے کمرے میں ناراض ہو کے بیٹھ جاتا تھا کہ میں اپوزیشن کے ساتھ بریفنگ میں نہیں بیٹھ سکتا, میں ہاتھ نہیں ملا سکتا, میں ساتھ تصویر نہیں بنا سکتا. اس ملک میں وہ پارلیمان بھی آپ نے 4 سال چلائی ہے جس میں لیڈر آف دی اپوزیشن کا پروٹیکشن آرڈر نہیں جاری ہوتا تھا. تو میرا مطلب ہے جو روایت آپ نے ڈالی ہے اسے انڈو کرنے کے لیے آپ کو خود ہی کوئی قدم بڑھانا پڑے گا. یہ ہم لوگ اس وقت ایک جو آگے کولیجن کی ایک صورتحال دیکھ رہے ہیں, یہ میرے خیال میں ہم چاروں اس پہ تو متفق ہے کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ کوئی کولیجن ہو سکتا ہے. وی ایگری وتھ دیٹ؟ نہیں, میں نہیں ایگری. آپ کے کیا خیال ہے اس بارے میں؟ میرے خیال میں جو اصل طاقت ہے وہ پریویل کر جائے گی, کوئی کولیجن نہیں ہوگا. اصل طاقت ہے وہ پریویل کر جائے گی. اچھا, جو نئی اسٹیبلشمنٹ بن رہی ہے نا وہ نہیں چلے گی. دیکھیں میں منصور صاحب آپ سے عرض کروں, اس وقت اگر آپ دیکھیں موجودہ حالات, اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کو کیا دے سکتی ہے اور عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کو کیا دے سکتے ہیں؟ دونوں کے پاس ایک دوسرے کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کو یہ دے سکتے ہیں جی کہ مجھے باہر نکالیں, میں بنی گالہ جا کے بیٹھ جاؤں گا, ملک کا سیاسی نظام چلنے دوں گا, اگلے الیکشن تک صبر کروں گا, اس کے بعد انتخابات میں حصہ لوں گا, ہماری پارٹی جیت کی تو ہم حکومت میں آ جائیں گے, ورنہ ہم ملک کے نظام کو ڈیریل نہیں کریں گے, سڑکوں پہ آ کے ملک بند نہیں کریں گے, سول نافرمانی والا کام نہیں کریں گے. یہ سارا کچھ تو ابھی نہیں ہو رہا. سر میری گزارش سنیں, ابھی بھی تو یہی کر رہے ہیں. نہیں لیکن چھوٹی جی نکی جی ہڑتال کر رہے ہیں پارلیمنٹ کے, وہاں پہ 6 بندے مل جاتے ہیں, وہ 3 بجے کے بعد شروع ہوتی ہے, 7 بجے پہلے ختم ہوئی ہے. یہ عمران خان صاحب یہ شرط دینے کی, میں آپ سے لنچ سے ڈنر تک, یہ عمران خان صاحب ویسے اس طرح کی بھوک ہڑتال تو ہم لوگ سارے کرتے ہیں. عمران خان صاحب کے پاس یہ دینے کے لیے یہ, اور وہ دینا اس لیے نہیں چاہتے کہ عمران خان صاحب سیاست کو اس انتہا پسندی پہ لے گئے ہیں کہ وہ دینا بھی چاہیں. نہیں خان صاحب, مجھے یہ نقطہ آپ کا بڑا امپورٹنٹ ہے. کیا ایکچولی خان صاحب دینا نہیں چاہ رہے یا خان صاحب دینا چاہ رہے ہیں, ان کی گارنٹی کوئی نہیں دینا چاہ رہے؟ میں ویسے آپ سے عرض کروں, اس کو ہم پہلے اس کی گارنٹی پہ بھی آ جاتے ہیں. چلے خان صاحب اگر آپ یہ دینا بھی چاہیں نہیں دے سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ایک ایسی ہائپ کریٹ کی سیاست کے اندر, اتنی انتہا پسندی کی. اب یہ ٹھنڈی نہیں ہو سکتی. ٹھنڈی کیا, لوگوں نے ان کو خان صاحب کے کپڑے اتار دینے ہیں. یہ جو خان صاحب نے جیلیں تیار کر دی ہیں, وہ تو کہتے ہیں کسی سے ہاتھ ملانا گناہ ہے, کسی کے خلاف ویڈیو بناؤ گے اس کو جا کے عورتیں تھپڑ مارنا شروع کرتی ہیں گاڑیوں سے نکال کے. سر آپ نے گزارش سن لیں, آپ کی اتنی انتہا پسندی ہے, سمینہ مانے یا نہ مانے, آپ کسی ڈائلاگ نہیں کر سکتے. وہ کہتے ہیں مرشد ہے, مجھے اس دن ایک پروگرام میں صاحب کہہ رہے تھے مرشد کا دیدار کروا دیں ثواب ملے گا. یعنی آپ سیاست کو اس جگہ پہ لے کے چلے گئے اپنے لیڈر کو کہ جہاں سے آپ, اس نے اگر تھوڑا سا یہ کہا نا کہ جی میں نواز شریف سے بیٹھ کے بات کروں گا, شہباز شریف سے, سر لوگ ان کو خان صاحب کو کہیں گے کہ جناب ایسی تیسی آپ کیسے بات کر سکتے ہیں. اب اسٹیبلشمنٹ کے پاس دینے کو کیا ہو سکتا ہے کہ آئیے خان صاحب جو سمینہ صاحبہ چاہتی ہیں 2024 کا الیکشن ختم کریں اور عمران خان صاحب کو حکومت دے دیں. کیا اس کا امکان موجود ہے؟ سمینہ نہیں, میں میری گزارش کر رہا ہوں, یہی کہتی ہے نا کہ 2024 نہیں, وہ کہتی ہیں ابھی انہوں نے کہا کہ 2024 میں تو ٹھیک کر لینا, یہ تو حکومت 2018 کو بھول جائے. مطلب انہیں پتا ہے کہ 2024 کا الیکشن ٹھیک ہوا تو حکومت عمران خان کو ملے گی. میں اس میں بتا دیتا ہوں آپ کو, اگر اس پہ سننا چاہیں, 2018 میں الیکشن عمران خان صاحب ہارے ہوئے تھے, ان کو اقتدار میں لایا گیا. 2024 کے انتخابات میں جو پی ٹی آئی کے تحفظات ہیں وہ درست ہیں, ان کی سیٹیں ہرائی گئی. اب ان دونوں چیزوں کو میں مانتے ہوئے مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب ہار کے وزیر اعظم بن گئے, لیکن لوگ کہتے ہیں نہیں جی خان صاحب ہیرو تھے, وہ جیت گئے تھے. پھر جیتنے کے بعد ایک ہوتا ہے جو مزمر صاحب نے بنیادی بات کی, آپ پرائم منسٹر یہ چاہتی ہیں کہ وہ جو ہے نا وہ ہار کے جیتنے والے کو بازیگر کہتے ہیں, وہ اس کو بازیگر کہتے ہیں, جیت کے ہارنے کا مسئلہ کیا ہے؟ ایزیوم کر رہے ہیں میرے بولنے پہ پابندی لگائی ہوئی ہے. نہیں پابندی نہیں, پابندی کسی کے اوپر نہیں, نہیں آپ کی باری پہ آپ بولیں گی, کوئی انٹرپٹ نہیں کرے گا. باتوں کا ایزیوم تو نہ کریں گے, کوئی مسئلہ نہیں. آپ کہہ دیں کہ جی پھر آپ اپنی بات کریں نا, میری باتیں ایزیوم کر کے اس کے اوپر پورا تجزیہ دیتے ہیں, مجھے بیچ میں بولنے. آپ امپورٹنس دیکھیں آپ کی کتنی ہے.
بات یہ دو اتنے سینئر صحافی آپ کی کئی بھی بات پہ 2018 کے الیکشن میں دیکھیں یہ سیاست کا جو پہیہ نا یہ گھوم کے آپ کے پاس آتا ہے، سیاستدانوں نے ٹھیک کرنا ہے، سیاستدان مل کے بیٹھ کے اس کو آج بھی ٹھیک کر سیاستدان اس کو مل بیٹھ کے آج بھی ٹھیک کر سکتے ہیں۔ جو مزمل صاحب کہہ رہے تھے نا کہ سیاستدان مل بیٹھیں، طے کر لیں، آئینی ترامیم کر لیں، اسٹیبلشمنٹ کو آپ پیچھے کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے سیاستدانوں کو مل بیٹھنا ہوگا، سیاستدانوں کو گیمز کے رولز طے کرنے ہوں گے۔ میں سر گزارش کروں سر یہ سارے سیاستدان مل جائیں، ہر سیاستدان چاہتا ہے سر یہ سیاستدان سارے مل بھی جائیں نا، نہیں سر تو اس کے باوجود میں بتا آپ سے میں اس بات کو نہیں مانتا، ہر سیاستدان اسٹیبلشمنٹ تو پیچھے نہ ہو سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ ہی سب کو اٹھا کے پیچھے، نہیں سر نہیں، ہر سارے چلو سر کبھی ممکن نہیں ہے کہ اگر یہ سارے مل کے طے کر لیں اور جا کے دروازے ناک نہ کریں تو اسٹیبلشمنٹ ان کو کان سے پکڑ کے لے جائے، کبھی پاسبل نہیں ہوگا۔ آپ کی سول سوسائٹی، آپ کا میڈیا ہے، سیاسی جماعتیں، آپ کو اعتبار ہے کسی سیاستدان پہ کہ وہ بھاگ نہیں جائے گا رات کو گیٹ نمبر 4 پہ نہیں پہنچے گا؟ مجھے اعتبار ہے کسی پہ کہ جی وہ رات کو جا کے خود جا کے ملاقاتیں نہیں کرے گا؟ مسئلہ صرف یہ ہے کہ یہ اتنا جو عدم اعتماد ہے۔ اب مسئلہ اگر 2018 میں 3 مل گئے تو چوتھا آ جائے گا۔ سر میری گزارش سن، 2018 نہیں کچھ کر سکے گا سر، لیکن یہ تینوں بھی نہیں ملیں گے۔ 2018 کے انتخابات میں آپ کو گھوم کو پرائم منسٹرشپ عمران خان صاحب کو مل گئی۔ یہ کتنا نادر موقع تھا، یہ کتنا نادر موقع تھا جو مزمل صاحب بات کر رہے ہیں۔ خان صاحب کہتے ہیں اب جمہوری کلچر ہوگا، میں سیاستدانوں سے بات کروں گا، میں پارلیمنٹ میں بیٹھوں گا، میں اپوزیشن کے ساتھ مل کر چلوں گا، میں ملک کو ترقی کے راستے پر لے کے جاؤں گا۔ 3.5 سال آپ نے کیا کیا؟ شہباز شریف ساتھ نہیں ملاؤں گا، پیپلز پارٹی چور ڈاکو ہے، ان کے ساتھ بات نہیں کروں گا، حتیٰ کہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اجلاس میں اپنے آنے سے اس لیے انکار کر دیا کہ آپ کو ہاتھ ملانا پڑتا ہے۔ سمینہ یہ خان صاحب کی غلطیاں تو ہیں نا، خان صاحب اصل بات یہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی کہ وہ باہر آئیں تو تھوڑا سا تو ان کے اندر جمہوری وہ اسلامک ٹچ تو تھا، جمہوری ٹچ بھی آ جائے ان کے اندر۔ دیکھیں منصور، پہلی بات یہ ہے کہ یہ تو کوئی بھی نہیں کہہ رہا کہ خان صاحب کی کوئی غلطی نہیں ہے، 100 غلطیاں ہوں گی، ہر سیاسی جماعت اور ہر سیاسی لیڈر کی طرح نواز شریف صاحب کی بھی 100 غلطیاں ہوں گی، 100 غلطیاں زرداری صاحب، یہ تو کوئی بھی نہیں کہہ رہا۔ پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ جب بیٹھتے ہیں تو ہم صرف خان صاحب کی غلطیاں نکال رہے ہوتے ہیں۔ دوسری بات میں ذرا آپ پہ تھوڑی 2-3 اب چیزیں ذرا تھوڑا سا وقت، 2018 کی بات ہو رہی ہے، جتنے سرویز آ رہے تھے کہیں پہ بھی اس طرح کی چیز نہیں تھی کہ کوئی بہت لینڈ مارک وکٹری جو پی ایم ایل این کی نظر آ رہی ہو، پتہ چل رہا تھا لوگوں نے ووٹ کیا ہے۔ اور میں آپ کو ایک چیز اور بتا دوں کہ جس رات عمران خان صاحب کی گورنمنٹ گری تھی 9 اپریل کو، کتنے لوگ سڑکوں پر آئے تھے کہ نہیں آئے تھے؟ سر لوگوں کو چھوڑیں، آپ یہ بتائیں، نہیں دیکھیں تھوڑی سی بات یاد ہے، دیکھیں آپ نے کہا کہ آپ آرگومنٹ دے دیا نا کہ 2018 کا الیکشن ٹھیک تھا، وہ اعتراض یہ کہ انٹرپٹ نہ کریں، سر 2018 کا الیکشن ٹھیک تھا، آرگومنٹ تو آ گیا، نہیں بات تو کر لینا۔ ہاں بولیں۔ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ووٹ کیے، عمران خان صاحب کو ووٹ بھی پڑا، وہ مقبول بھی تھے۔ ہاں یہ ضرور ہوا کہ مطلوبہ 172 سیٹیں نہیں تھی، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے وہ بنایا گیا ایک جمہوری اتحاد، وہ جو جنوبی پنجاب کا تھا، جنوبی محاذ، اس کے بعد جو آپ کے آزاد ارکان تھے وہ شامل کروا دیے گئے، ایم کیو ایم ساتھ مل گئی، جی ڈی اے مل گئی، تو ان کے نمبر پورے کر دیے۔ لیکن یہ والا اس طرح کا گھپلا نہیں تھا کہ 47 جو ہارا ہوا 3-4 نمبر کا بندہ ہے اس کو جتوایا گیا ہو، اس طرح کی چیز نہیں تھی۔ آپ کے پاس اتنا ٹائم تھا، ہم نے تو نہیں دیکھا کہ نون لیگ کہیں پہ بخار تھا، کینسر نہیں تھا۔ میں وہی کہہ رہی ہوں، ہر اس میں ہوتا رہے نا، یہ ہم بات ہمیشہ کہتے ہیں۔ ایک سیکنڈ پہلے مجھے بات، 1 منٹ صرف بات اب کمپلیٹ کر دوں۔ جو میری یہ بات کو مس کوٹ کیا جا رہا تھا کہ جی اس کو آپ کر لیں 2018 کا بھی، آپ 1970 کا بھی کر لیں، آپ سارے الیکشنز کر لیں، سارے کھول لیں۔ میں صرف جو میرا پوائنٹ تھا وہ کیا تھا کہ اگر ہم یہ ثابت بھی کر دیں کہ جی 2018 کا واقعی بہت غلط الیکشن ہوا تھا، اگر ہم یہ مان بھی لیں تو تب بھی اب اس کو ہم کیا کریکٹ کر سکتے ہیں؟ 2024 کا جو الیکشن ہے وہ ابھی 3-4 مہینے ہوئے، آپ لوگوں کی اگر سیٹیں اتنی بڑی تعداد میں چرائی گئی ہیں کہ پوری الیکشن ہی، پوری گورنمنٹ ہی چینج ہو جاتی ہے، تو آپ اس چیز کو ایشور کر سکتے ہیں کہ وہ کریکٹ کر کے صحیح حقدار کو اس کا حق ملے۔ میں پروگرام ختم، ٹائم ختم ہو گیا جی، ٹائم نہیں، وہ ٹائم ختم ہو گیا، ٹائم آپ کے، ہم سب سے بڑی یہ یہاں پہ ایک اسٹیبلشمنٹ ہے جو کہہ دے کہ کہانی ختم تو ختم بس۔ مزمل صاحب بہت شکریہ، نصر اللہ ملک صاحب بہت شکریہ، سمینہ صاحب بہت شکریہ۔ گھنٹے کا ہوتا ہے ناظرین پروگرام، گھنٹہ ہوتا ہے، ان لوگوں کو عادتیں پڑ گئی ہوئی ہیں، جس طرح حکومتیں کے وہ آتے ہیں نا یہاں پہ ڈکٹیٹر آتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں سال کے لیے آیا ہوں، 1.5 سال کے لیے آتا ہوں، 10 سال گزار کے جاتے ہیں، ان کو عادتیں ہو گئی ہیں کہ پروگرام 1 گھنٹہ کا میں کہہ کے شروع کروں لیکن 3 گھنٹے میں ختم کروں، ایسا نہیں ہوگا، میرا پروگرام گھنٹے کا ہی ہے۔ اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، ایکسٹینشن بھی نہیں ہو سکتی یہاں پہ، اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔